السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حلال میٹ ڈبیٹ کے بارے کہ حلال گوشت کو پولیٹیکلی ایشو کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو اپنی کمیونٹی میں اور پیچھے کرنے کے لیے۔ یعنی کہ حلال گوشت ایشو نہیں ہے، ایشو ہے اسلاموفوبیا، مسلمان اور دا برٹش وے آف لائف جسے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، کم سے کم 100 KFC کینٹکی فرائڈ چکن جو اسٹورز UK میں حلال فوڈ سرو کر رہے ہیں۔ 30% پاپولیشن جو ہے بلیک برن کی مسلمان ہے، 33% برنلی کی، بریڈفورڈ کی مسلمان ہے۔ میرے پاس ایک کال ہے۔ السلام علیکم، who's calling and from where؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام محمد علی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ انشاءاللہ آپ کو مبارک دیتے ہیں، اس طرح کے ٹاپک لے کے آیا کریں اور کمیونٹی میں ایٹ لیسٹ یونٹی بڑھتی ہے۔ جی پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے اوپر 2 کویشچن کروں گا اور پھر میں اس کا حل بھی بتا دوں گا۔ آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی کہ خوبصورتی سے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اپنا موقف، جی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، دے ول لسن۔ یہ ہم کو سوچ لینا انشاءاللہ چاہیے کہ وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے جسمبی کے تعصب کی وجہ سے، لیکن یہ سنتے ہیں بات۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کیا انسان گوشت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ آنسر ہے یس۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ کیا مسلمان قربانی کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ ٹھیک ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر ڈاکٹر صاحب اگر مسلمان، اس کے آلٹرنیٹ ہمارے پاس مچھلی ہے اور بہت ساری پروٹین ہے۔ ہماری ہندوستان اتنا بڑا ہے، ہمارے ہندو بھائی نہیں مرے بغیر گوشت کے، وہ زندہ رہ رہے ہیں، وہ زندگی اپنی گزارتے ہیں بغیر گوشت کے۔ تو اگر مسلمان یہاں پہ فائٹ کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ اگر ہمیں حلال گوشت نہیں دیتے تو ویل اینڈ گڈ، اوکے نو پرابلم، ہم مچھلی کھا لیں گے، ہم سبزی کھا لیں گے، ہم اس طرح سے گزاریں۔ جس وقت ان کی اکنامیکل سسٹم کے اوپر جب پریشر پڑے گا، KFC میں ہم نہیں جائیں گے، دکانیں میٹ کی شاپ بند ہو جائیں گی، پھر یہ خود ہی کہیں گے کہ محمد علی صاحب، ڈاکٹر صاحب ایسا کریں کہ ہم آپ کو الاؤڈ کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ہے کہ اینیمل رائٹس والے ہیں، ان کی بات بہت اچھی ہے اور ان کو بھی کیا کہ ان کی آواز سننی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ٹیبل سے اٹھ جاؤ، ہم تمہاری سننا ہی نہیں چاہتے۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ قربانی کے اوپر دیکھیں کہ جو اگر کسی مسلمان نے قربانی بھی کرنی ہے تو میں تو پاکستان پیسے بھیج دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پہ قربانی کر لو، کہ وہ ان کو ضرورت ہے۔ تو یہ بھی سٹنٹ یہاں سے ختم کر دینا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہاں پہ جو قربانی کرتے ہو گھروں میں گوشت تو پہلے ہی فریجیں بھری ہوتی ہیں۔ تو گوشت سے اس کا سارا لب لباب یہی ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ کوئی اپنا پروٹیسٹ مت کرو، کوئی رولا، وہی ابھی نقوی صاحب نے بات کی تھی کہ پٹیشن بھرو اور اپنا موقف کرو۔ نہیں تو آلٹرنیٹو مسلمان کے پاس ہے، مچھلی بازار میں پڑی ہے، مچھلی وہ کانٹے سے حالانکہ جو جانور ہے جو ذبح کرتے ہیں اس کو کم تکلیف ہوتی ہے، جو مچھلی سمندر سے پکڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی تو اتنی دردناک وہ کیا کہتے ہیں اس کی حالت ہوتی ہے کہ آدمی کو خود ہی دیکھنے والا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، وہ کانٹا اس کے پھنسا ہوتا ہے، وہ اس کو باہر نکالتے ہیں۔ آپ نے وہ سارا شکار دیکھا ہے مچھلی کا سمندر سے ہوتے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں ہم گوشت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، تو کوشش کرو کہ اپنا گوشت کے بغیر زندہ رہنے کی یہ سب سے زیادہ ایڈوائز ہے، خاص طور پہ یہاں پہ۔ تو قربانی تو اس کے اوپر کسی دن پروگرام ہوا تو وہ بھی بتا دوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی جو تھی، ہم نے اس قربانی کو کتنا رانگ ٹریک کے اوپر ڈال دیا ہے کہ اس کو بزنس بنا دیا ہے کہ بجائے اس کی کہ وہ اس کی اہمیت ہوتی۔ تو باقی یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بہت آئی لائک دس ٹاپک، بٹ میں ایسا بات نہیں کر رہا جیسے مفتی حضرات اور مولما حضرات آپ کو بھی اور مجھے کو بھی پکڑنے کی جی جی کہ فتویٰ جاری کر دے۔ بہت مہربانی جناب آپ کی کال کی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا۔ بہت مہربانی آپ کی کال کی محمد علی بھائی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرینڈ جو ہے وہ UK میں شروع ہو چکی ہے
کہ ٹیسٹلی مطلب یعنی کہ چھپ چھپ کے یہ جو بڑی کمپنیز ہیں حلال گوشت بیچ رہی ہیں. اس کا میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ 2011 کے سینسس میں 2.6 بلین پاؤنڈ گوشت کی بزنس ہے اس ملک میں, مارکیٹ ہے. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. who's calling in from where? I'm calling from London, my friend. Okay. What's your name? My name? Yeah. My name is Samal. What would you like to say? No, I have a question, my friend. See, I got my daughter with me. Yeah? Now, I am a Sayyid, and she wants to marry out of Sayyid family, and I want to know that is it allowed or is it not allowed? My brother, this is not a religious program. I am discussing current affairs at the moment. Please call again in the appropriate program where there is an alim here who will give the exact and appropriate response to your question. I'm sorry I can't answer it for you as I'm not a mufti or an alim. Thank you. Just to clarify, my brother, it's not that I don't know the answer. It's just that I'm not qualified to answer. You have to make that distinction on an Islamic channel. So if you please ring in a different program where there's an alim sitting here, they will answer you directly. ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2.6 بلین پاؤنڈ کی مارکیٹ ہے حلال گوشت کی اس ملک میں تھی 2011 میں. اب 2014 آ گیا ہے, یعنی کہ وہ فگر جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے. اب کم سے کم 3.5 بلین پاؤنڈ تک یہ ہماری مارکیٹ ہوگی. جیسے ہمارے بھائی محمد علی صاحب فرما رہے تھے پہلے کہ اگر اکنامکلی ہم دیکھیں تو حلال میٹ یہاں پہ ان کو چاہیے, کیونکہ 3 بلین پاؤنڈ کا تقاضا ہے جو یہ لوز کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی ہماری ہے کہ ہم میک شور کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری وجہ سے 3.1 یا 2 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ اس ملک میں کہہ لیں کہ سرکولیٹ کر رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے. یہ صرف ایک چیز کی بات کر رہے ہیں, اور کیونکہ آج گوشت کی بات, صرف گوشت پہ رکیں گے, ورنہ اگر دیکھا جائے تو بزنس میں چاہے کلودنگ بزنس لے لیں, پیٹرول بزنس لے لیں, جو آپ مارکیٹس لے لیں, کوئی بھی بزنس کا آپ حصہ لے لیں, ان میں مسلمانوں کی جو کہہ لیں کہ انکلوژن ہے یا مسلمانوں کا جو اس میں کہہ لیں کہ ان پٹ ہے وہ بلینز میں ہے. سو مسلمان جو ہیں وہ اس ملک کے ایک بہت ہی عظیم اور کہہ لیں کہ نیسیسری سوسائٹی کا حصہ ہے. لیکن کیونکہ ہم خاموش رہتے ہیں, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, میری بات کو پتہ نہیں آپ مانتے ہیں یا نہیں, سمجھتے ہیں نہیں, یا سننا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں, ہماری خاموشی ہمیں مارتی ہے. جانتے ہم سب ہیں, پتہ ہمیں سب ہے, لیکن کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں. اور بولتے کیوں نہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے, چھوڑو یار, بس اتنا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اگر ہم اس ایٹیٹیوڈ کو بدل لیں اپنے کو, تو یقیناً یہاں پہ ایک چینج آ جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پہ یہ ہوگا کہ جیسے یوکپ پارٹی ہے, برٹش نیشنل پارٹی ہے, ان کا دم نکل جائے گا. کیوں کہ یہاں کے شہری جو ہیں, جو عام برٹش فیملی ہے, ان کو تمیز آ جائے گی اس چیز کی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, ہمارے مذہب کے فریضے کیا ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا نہیں کر سکتے. جو اگنورنس ہوتی ہے نا, لا علمی, سب سے بڑی دشمنی وہ ہوتی ہے کسی بھی طبقے کی, کسی سسٹم کی, حالات کی, اگنورنس. اور ہم مسلمانوں نے اپنی خاموشی کی وجہ سے اس اگنورنس کو ایک ہوا دی ہوئی ہے. برٹش نیشنل پارٹی یہ گوشت کا بہانہ استعمال کر کے
تو مسلمانوں کو آسٹرسائز کر رہے ہیں, سائڈ لائن کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی وجہ سے اتنے لاکھوں جانور جو ہیں ہر سال اذیت سے مارے جاتے ہیں. اور جو کمپنیز حلال میٹ بیچ رہی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے بیچ رہے ہیں, میرے فائدے کے لیے بیچ رہے ہیں. ان کو حلال میٹ میں کوئی چیز ایسی نظر آئی ہے, کوئی ایسی خوبی نظر آئی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچ رہے ہیں. پرائس نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں حلال گوشت مہنگا ملتا ہے, سو پرائس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر رہے. دوسری بات میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں اس ملک میں ہمارے پاس ایسے ایسے ہیں علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ یہ کمپنیز ہیں یہ اب جاگ رہی ہیں. ان کا ذہن بیدار, جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ اس سوچ پہ پڑ گئے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے. میں نے ابھی بریڈفورڈ کا نام لیا تھا, بریڈفورڈ میں 33% سے زیادہ مسلمان ہیں. اب جو میجر کمپنیز بریڈفورڈ میں, چھوٹی بھی کمپنیز بھی, اب وہ اس کشمکش میں لگی ہوئی ہیں کہ یار اتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو ہمارا پروڈکٹ نہیں کھاتے, نہیں استعمال کرتے کیونکہ حلال نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم حلال چیز کو استعمال کریں تاکہ وہ بھی کھا سکیں. اب یہ جو سوچ ہے یہ ان کی کہہ لیں کہ پردہ پوشی میں سوچ ہے ان کی, یہ سامنے سوچ نہیں ہے. ہمارا کام ہے سوچ کو سامنے لے کے آنا. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم, who's calling in from where? السلام علیکم. from Manchester. بہت فرشتہ دار بول رہا ہوں. Brother, I can't understand. You're breaking up. Please start again. میں بھائی کروں گا بھائی ہوں 404 میں مانچسٹر. Brother, I'm sorry, your line is not good. Please call again. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقت اب یہ آ چکا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خاص کر کے ان علاقوں میں جہاں پہ ہماری اکثریت ہے, ہماری بہت خوبصورتی کے ساتھ, بڑے مہذب طریقے کے ساتھ, بہت ہی علمی طریقے کے ساتھ, بڑے کہہ لیں کہ ایک میانہ روی کے ساتھ ہم اس چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ جو کمپنیز ہیں یہ اتنی بزنس لوز کر رہی ہیں ہر سال کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے کیٹر نہیں کر رہے. اب مجھے پتا ہے کون سی کمپنی ہے جو اور پیسے نہیں چاہے گی, جو اور ترقی نہیں چاہے گی اپنی کمپنی کے لیے, اپنے لیے. فرق اتنا ہے کہ ہم نے آج تک یہ سوچ نہیں رکھی کہ یہ ہمارا کام ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ایک کونے کی شاپ ہے, گروسری شاپ ہے, 10 بندے وہاں پہ جا کے ڈیلی کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس حلال گوشت ہے, حلال گوشت ہے, حلال گوشت ہے. وہ دکاندار دیکھیں یار 10 بندے ہر روز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اس کے میں ایک بات نکل آئے گی کہ کم سے کم 70 یا 100 بندے ہر روز میں لوز کر رہا ہوں, ہر ویک میں لوز کر رہا ہوں. اگر یہ 1-1 کلو بھی لیں تو 100 کلو پہ بات پہنچتی ہے, 70 کلو پہ بات پہنچتی ہے. دیکھیں نا, آپ نے ان کی ایک سوچ تبدیل کرنی ہے, ان کے ذہن میں ایک سوچ ڈالنی ہے تاکہ وہ آپ کے بارے سوچیں, اپنے بارے سوچیں گے تاکہ فائدہ آپ کو. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم, who's calling in from where? جی وعلیکم السلام. جناب ڈاکٹر صاحب مسلسل سے بات رہا ہوں دوبارہ. میں 1-2 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی اصل میں محمد علی بھائی صاحب شاید مذاق کے موڈ میں تھے تو وہ تو قربانی کو بھی لیٹ ہوئے ہیں. عرض یہ ہے کہ آج سے 20-25 برس پہلے جو فیکٹ فگر ہے میں ریٹریو کر لوں گا, میرے پاس وہ آرکائیوز ہیں سارے, کہ برطانیہ میں کتنی بھیڑیں مسلمان کی ضرورت تھی ڈیلی. 6500 کم از کم بھیڑیں جو روزانہ کی ضرورت ہے برطانیہ کے مسلمانوں کو. یہ 20-25 برس پہلے کی بات ہے. میں وہی کہہ رہا تھا, بہت کم کہہ رہے ہیں, بہت کم کہہ رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہم نے اپنی جنریشن کے لیے کرنا ہے. ہماری قیامت تک آنے والی یہاں جو جنریشن ہے, ہم جس اپنی بیٹرمنٹ کے لیے اس ملک میں آئے تھے, ہم بہت اچھا کیا ہم نے,
لیکن اب اگر میں یہ علم ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو وہاں میں کم از کم میں نقل مکانی نہ کرتا. میں چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے اس کا پرسو کیا جائے اور اس کیس کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے. ہم جو کام آج کر رہے ہیں یہ آئندہ کی نسلوں کے لیے بہت مہربانی, یہ بہت اہم بہت ضروری کام ہے. بہت مہربانی, بہت مہربانی آپ کے کال کی. دیکھیں ہر چیز کو اگر آپ اسی ٹاپک کو لے لیں, اگر ہر فرد جو ہے اسے اپنے انداز سے ٹیکل کرے, کوئی ٹیکل کرے اس کو ہیومرسلی مزاح کے موڈ میں, کوئی کرے انٹلیکچولی, کوئی کرے جسے کہتے ہیں اوور دا فینس ٹو, کہ دو ہمسائے جو ہیں جب آپس میں بات کرتے ہیں, کوئی ڈیبیٹ کرے, کوئی ٹی وی پروگرام کرے, کوئی اخباروں میں سٹوریز دے. مطلب ہر مزاج سے اگر اس ٹاپک کو چھیڑا جائے تو یقیناً آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو ریچ کریں گے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ کو کہہ لیں کہ اس کے بارے آپ کو اتنی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی اس کو سامنے لانے میں, یہ تو جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن اگر آپ اس کو لے جاتے ہیں نا ایز اے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ, اگر اس کو آپ لے گئے نا ایز بہت سی ڈرائی, بہت سی ایک کہہ لیں کہ ہائی پاور ڈیبیٹ ہونی چاہیے, آج تک یہی ہوتا ہے, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ کی جو ڈیلنگ ہے, آپ کی جو کہہ لیں کہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ ہے جیسے کہ سن نیوز پیپر ہے, ڈیلی سٹار ہے, ڈیلی مرر ہے ایک طرف, اور دوسری طرف رائٹ ونگ پیپر ہیں جو بڑے انٹلیکچوئل پیپرز ہیں جیسے کہ ٹائمز ہے, ٹیلی گراف ہے, گارڈین ہے. دیکھیں نا پوری اسپیکٹرم آ گئی نا اس میں. یہ ٹی وی چینلز ہیں آپ کے. ہمارا یہ کام ہے, آج کے پروگرام کا صرف مقصد اتنا ہے کہ ہم آپ کو ایک تھوڑی سی اسپارک اگر دے سکیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی نے ایک بہت بڑا کام کر لیا آج. وہ یہ ہے کہ خاص کر کے اس ڈیبیٹ میں اگر آپ حصہ لیں نا اپنے طریقے سے, جس طرح آپ اس میں جس طرح آپ راضی ہیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, آسان لگتا ہے, اگر آپ اس ڈیبیٹ میں اس طرح حصہ لیں نا آپ, تو اگلے سال بحث زندگی, اگلے سال اگر میں اسی چینل پہ بیٹھے نا, اسی کرسی پہ بیٹھوں آ کے, تو سما اور ہوگا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک عہد کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے. کیا ہمارے لیے برٹش نیشنل فرنٹ بولے گا, برٹش نیشنل پارٹی بولے گی, یو کے ہمارے لیے بات کریں گے, ٹوری پارٹی کریں گے, لیبر پارٹی کریں گے, لبرل ڈیموکریٹ ہمارے لیے بولیں گے, کہ ہم خود اپنا موقف بیان کریں گے جیسے ہم چاہتے ہیں. ایشو ساری یہ ہے. یہ حلال میٹ کی جگہ پہ نا آپ کوئی بھی چیز رکھ لیں, حلال میٹ کا لفظ نکال دیں, حجاب رکھ لیں, حجاب کا لفظ نکال دیں, نماز رکھ لیں, نماز کا وقت نکال دیں. مطلب کوئی بھی ٹاپک آپ چاہیں نا اسلام کا, وہ یہاں پہ فٹ آتا ہے. کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اسلام کے ان پہلو کو سامنے لاؤ بقول ان کے کہ جن کی وجہ سے اسلام تھوڑا سا پس نظر آتا ہے. کیوں کہ ہم نظر آتے ہیں کہ جیسے یار ہم تو بڑے کوئی جنگلی لوگ ہیں, بڑے کوئی انسیولائزڈ لوگ ہیں, ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. میرا پاس کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Hi, my name is Ali. Yes, Ali. What would you like to say, sir? I've just listened to your program and you've made some very valid points there. Thank But you. I'd just like to say that obviously it's been the local elections. Yeah. So parties such as the National Front and UKIP, they've been playing the race card in the run-up to the elections, and it always focuses on Muslims
and our practices. Now, the thing to do is to turn the tables on them, really. Because Absolutely. the reason the supermarkets sell halal meat is because it's cheaper for them. It's not more expensive, it's cheaper for them because they buy in bulk and the halal meat becomes more cheaper for them. And they sell it not because out of courtesy for Muslims, it's because it's cheaper for them to sell. They only have to profits. Now, the thing is, people like Farage, the UKIP leader, and also Nick, whatever his name is, I don't like to say his name, from the front. These people, they know all the facts, but all they're doing is just playing on the fact that us Muslims are a quiet bunch, if I may say so. We don't voice our opinions. You know, this has been going on now in the newspapers for the last 6 weeks. You know, I've not seen anybody come on telly. I've not seen anybody come on the radio. I've not seen any spokesperson say, hang on a minute, the ritual that we do for halal has been going on for centuries. And it's been allowed, and the government have allowed it, all governments have allowed it. And what's changed now, all of a sudden you realize that, you know, we don't stun first, or, you know, we cut the jugular vein. So all I want to say is that everybody should unite and tell them that this is our religion and this is how it's been done, and the benefits of halal meat. Thank you very much. بہت مہربانی آپ کے کال کے علی بھائی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت یہی ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی آگے بڑھیں. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو, السلام علیکم. میرا لاسٹ کال ہے یہ. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ I'm calling from Leicester. And your name is? Yunus. What would you like to say, Mr. Yunus? Okay, I'd just like to add just a statement. I've actually read in an article that the Muslim population, this is an article written for France, that the Muslim disposable income is mostly used within the on food itself. And therefore, the French companies were looking at the halal market quite intensely. What can I say? We love trying food. to sort of promote that market. So, all in all, we tend to have a quite big clout in terms of financials, because we tend to spend majority of our money on food itself. Yes. Than the other communities. Okay. What's the point you're trying to make? I'd like to make the point that we have got a muscle that we can actually use in terms of promoting the halal debate. Yes. And trying to sort of put the point forward, saying to the government and authorities that to listen to us, that they should take our view into consideration. Thank you very much for your call. I'm sorry I'm going to cut it short because I've only got a couple of minutes left to draw a conclusion to the program. دیکھیں, بہت ٹائم کم رہ گیا میرے پاس, لیکن میں 2-4 باتیں ضرور کرنی چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, اس ڈیبیٹ میں دا برٹش ویٹنری سوسائٹی, یعنی کہ جتنے جانوروں کی ڈاکٹروں کی ویٹس کی جو ایسوسیشن ہے UK کو جو رن کرتی ہے, جو ان کو کہہ لیں کہ جتنے ویٹس ہیں افیلیٹڈ آرگنائزیشن سے, اور انہی کے تھرو وہ کام کر سکتے ہیں. یہ ان کو کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کراتی ہے ان کی. اور RSPCA, رائل سوسائٹی فار پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز, انہوں نے بھی اپنا جو ہے موقف بیان کر دیا ہے کہ حلال میٹ جو ہے وہ سٹن ہونا چاہیے اینیمل, پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ہائیسٹ پہنچ گئی ہے سٹیج پہ. اس سے آگے اب فیصلہ ہوگا, کیونکہ پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا ہاں یا نہ, درمیانہ نہیں ہو سکتا. اب وقت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنا موقف بیان کریں, وہ بھی آگے بڑھیں, وہ بتائیں
حلال کسے کہتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, اکنامکلی اسے چیلنج کریں, مذہب کے طور پہ اسے چیلنج کریں, سوشلی سے چیلنج کریں, ہر لحاظ سے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیں, ہر لحاظ سے اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے بڑھیں اور اپنا موقف بیان کریں, کیونکہ آپ کی زبان جو ہے, آپ کی آواز جو ہے, آپ کی سوچ جو ہے, وہ اس ڈیبیٹ کو ڈٹرمن کرنا چاہیے, اس آپ کی سوچ کو ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ حلال یہاں پہ ہونا چاہیے کہ نہیں, ان کی نہیں. آپ کی خاموشی جو ہے, ہماری خاموشی جو ہے, وہ ان کو یعنی کہ جو آپ کے خلاف ہیں اور طاقت دیتی ہے, ان کی آواز کو, اس کو اور بلند کرتی ہے. آپ کی آواز کے ساتھ ایک بیلنس ہو جائے گا, پھر جو ڈیبیٹ ہوگی, اس ڈیبیٹ میں جو نتیجہ نکلے گا وہ ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا. کیوں کہ لوگوں کو آپ نے انفارمیشن دے دی ہے, لوگوں کو آپ نے اجاگر کر دیا ہے کہ ایکچوئل حلال کرنے کا فریضے کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے ڈیبیٹ, اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ یہ کر دیں تو آپ نے صرف اپنے لیے نہیں, آنے والی نسلوں کے لیے بھی نہیں, لیکن پوری دنیا کے لیے آپ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ دنیا آپ کو سلام کرے گی. کیوں کہ آپ نے اپنے مذہب کا, اپنے طریقے کا ایک ایسا فریضہ جو ہے اس کو آپ نے محفوظ کر لیا ہے کہ کبھی اس میں دوبارہ نہ ڈیبیٹ ہوگی, نہ اسے چیلنج کیا جائے گا, اور نہ اسے کوئی روکنے کا سوچ سکے گا. آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک آفتاب احمد اور فلیش پوائنٹ کو اجازت دیں. تب تک خدا حافظ.